الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج سے انشاءاللہ جہاد غزہ کی حقیقت کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اس پر تو لکھتے رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پر بیانات بھی ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یہ وقت کا سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور تقریباً سبھی لوگ اس تعلق سے جانکاری لینا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اس تعلق سے کسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ہر کوئی شک و شبہے میں پڑا ہوا ہے. بہتوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم وہاں نہیں پہنچ پائے اور ہم کچھ نہیں کر سکے تو ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی، ہمارا کیا ہوگا، ایسا اور ویسا. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش ہر طرح سے ہوتی ہے. اب دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نبوت کے بعد جب تک تھے 13 سال تک، اس زمانے کو آپ پڑھیے، یعنی مکی زندگی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ تھا. ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا، اور پھر جو ہے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنا پڑا، اور کس پوزیشن میں آئے، کس کنڈیشن میں آئے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ایک بات رہی، اور جو وہاں کی جو پوزیشن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بیت المقدس یا مسجد اقصی کے نام پر یہ سب کیا جاتا ہے. بھائی، مسجد اقصی ہے کہاں؟ غزہ جہاں پہ یہ فتنہ و فساد ہو رہا ہے، جہاں پر یہ تباہی ہے، یا جہاں کے مسلمانوں کو جہاد کے نام پر یا فلسطین کے نام پر یا مسجد اقصی کے نام پر وہاں جو مارا جا رہا ہے، کٹوایا جا رہا ہے، اور دشمنوں کو جو موقع دیا جا رہا ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ بالکل مصر کے بارڈر پہ ہے. مصر کا بارڈر بالکل ملا ہوا ہے. اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ وہ الگ شہر ہے جس کو یروشلم کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں. وہ کافی دور ہے وہاں سے. اگر مثال کے طور پر لڑائی آدمی چھیڑتا ہے یا جو بھی کچھ کارروائی کرنا ہے، تو اس کو تو بیت المقدس میں کرنا چاہیے. تو پہلی بات ہے، بیت المقدس جہاں پہ مسجد اقصی ہے، وہاں بھی ان لوگوں کو کنٹرول انہیں کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے پورا کنٹرول. اور وہاں کیا ہے؟ وہاں دنیا کی تمام کمیونٹی رہتی ہے وہاں پہ. بیت المقدس میں غزہ کیا ہے؟ وہاں پہ دوسرے مسلمان رہتے ہیں. ایک سپریٹ ایک شہر ہے وہ، اور وہ مصر سے ملا ہوا ہے. ایک سپریٹ شہر ہے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف مصر کا حصہ ہے، اور باقی جو ہے 3 طرف سے جو ہے اس مقبوضہ اس فلسطین یعنی اسرائیل کے قبضے میں پورا علاقہ، اور وہ بھی پورا قبضے میں ہے. ان لوگوں نے جو ہے باڑ لگا رکھا ہے. جو بھی وہاں پر جو ہے یہ لڑائی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوائے یہ کہ تباہی اور بربادی کی. اگر تم کو شوق تھا
जिहाद का या लड़ाई का या बैतुल मक़दिस, चूंकि वहाँ फिलिस्तीन में है क्या, मस्जिद अक्सा है। मुसलमानों के लिए जो कुछ भी है वो मस्जिद अक्सा है। अगर उसकी हिमायत, उसका तहफ़्फ़ुज़ या उसकी आज़ादी तुम्हें अगर मकसूद है, बैतुल मक़दिस यरूशलेम में जाना चाहिए था। वहाँ जाके, वहाँ पे पूरी दुनिया की कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने जो है कौंसलेट बना रखे हैं। तुर्की के कौंसलेट भी है वहीं पे। वहाँ सिर्फ है इसराइल के जो राजधानी है तल अवीव, वहीं पर सिर्फ है उसका जो सफारत खाना नहीं है, वहाँ तो सफारत खाने हैं तुर्की के, और वहाँ पे प्लस बैतुल मक़दिस में उसने तो अपना कौंसलेट भी खोल रखा है, और भी दूसरी दुनिया वालों के वहाँ पे कौंसलेट हैं। बल्कि अब तो वहाँ पर लोग अपना जो है अब सफारत खाने भी वहाँ पे बना रहे हैं। बहुत सारे यूरोपीय मुल्कों ने अब वहाँ सफारत खाने अपने खोल दिए हैं। अमेरिका ने जो 2017 के अंदर कि 18 के अंदर वहाँ पे अपना सफारत खाना खोला हुआ है। तो वहाँ पे अगर तुम लड़ाई कर दे तो पूरी दुनिया वहाँ मुतवज्जे होती और सबको जो है फिक्र होती, और वहाँ पर इस तरीके से अशवाई पैमाने पर, यानी इसमें कोई तमीज़ ना हो, इस तरह हमला तो हो नहीं सकता था, इसराइल कर नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ सब लोग रहते हैं। तो जहाँ मस्जिद अक्सा है वहाँ, और जिस शहर में है उस शहर में ना जा कर के लड़ाई करना, ये गज़ा गज़ा गज़ा, भाई वहाँ करने का फ़ायदा क्या है? वो ऐसे ही जैसे मिस्र में कोई लड़ाई छेड़ दे, कोई लुबनान में छेड़ दे लड़ाई, कोई कहीं छेड़ दे लड़ाई, और लोग समझ रहे हैं कि जो है मस्जिद अक्सा तक कोई पहुंचा ही नहीं है। और यहाँ पे छेड़ने का मकसद क्या है? वहाँ से भाई उसकी हैसियत क्या है? जिन लोगों ने लड़ाई छेड़ी है, हमासियों ने, उनकी हैसियत क्या है वहाँ पे? अब उसकी मिसाल ऐसे ही आप समझ लें, जैसे किसी मुल्क में, मैं नाम नहीं लूँगा मुल्क का, या अगर ले भी सकते हैं तो फिलीपीन के अंदर वहाँ पे एक इलाका है मंदनाव या इस तरह कुछ नाम है। वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, उनकी अपनी मुसल्लह ग्रुप है बाकायदा। अब वो फिलीपीन का हिस्सा है, मिसाल के तौर पर फिलीपीन ही का सिक्योरिटी कब्जा है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। अब वहीं से एक मुसल्लह ग्रुप उठ करके अगर मुल्क के खिलाफ लड़ाई छेड़ दे तो भाई उसकी क्या औकात है? उसकी क्या औकात है? एक मुल्क के सामने जिसके पास एक बड़ी फौज है और सुपर पावर ताकत ममालिक उसका साथ दें, उसकी क्या हैसियत है? या उसके छेड़ने का मकसद है क्या है? हो सकता है तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना मकसद हो दुनिया की, या हो सकता है कुछ और, उसे अपने इलाके में जहां वो रहता है वहां के लोगों को मरवाना मकसद हो, वरना कोई खास मकसद तो है ही नहीं। अब इन लोगों ने जो भी हमला किया 7 अक्टूबर को या गया, पहले तो वहां पर इसराइल था नहीं अपनी फौज के साथ, उसके बाद इन लोगों ने ऐसे जैसे बोल दिया आदमी, आ बैल मुझे मार, तो ये क्या हिमाकत है कि जो है आ बैल मुझे मार? तुम्हारे पास ताकत क्या है? तुम उन्हीं के रहमो करम पे हो। और प्लस ये सारी चीजें वहां कहीं कोई आदमी जा ही नहीं सकता, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हर जगह इसराइलियों का कंट्रोल है, फजाई तौर पर, समुद्री तौर पर, बर्री तौर पर, हर जगह उनका कंट्रोल है, कोई जा ही नहीं सकता है। और इनको जो लड़ाई के सामान भी मिलते हैं वो सब कहाँ से जाते हैं? इन सारी चीजों पे कोई बात ही नहीं करता है और कोई जानता भी नहीं है। ऐसा जो है मीडिया में दिखाया जाता है अल जजीरा की तरफ से, और जो यहूदी मीडिया आप कह सकते हैं उन लोगों की तरफ से, कि जैसे लगता हो कि मतलब दो मुल्कों के दरमियान जंग हो रही हो, ऐसा हो रहा। उन्होंने हमला किया तो फिर उन्होंने जवाब दिया, या जो है आमने सामने कोई लड़ाई हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन की हकीकत आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। मतलब जो लोग मतलब इसराइल अगर बंद कर दे, सारे वसाइल बंद कर दे, रास्ते बंद कर दे, तो उनको पानी तक नहीं मिलेगा। जी हाँ, अशियाए खुर्दोरस, खाने पीने की चीजें तक उनके पास नहीं पहुंचेंगी। सब कुछ पूरा, कभी कभी
رسد میں یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ کمی ہوتی ہے تو غزہ والے احتجاج کرتے ہیں باقاعدہ. جی ہاں، کھانے پینے کی چیزوں تک اب آپ سمجھ لیں یہ کس کے راستے سے جاتا ہے؟ اسرائیل کے راستے سے جاتا ہے. تو جب ہر چیز انہی کے کنٹرول میں ہے، کھانے پینے کی چیزوں تک وہی لوگ دیتے ہیں یا انہی کے راستے سے جاتا ہے. کوئی اگر جو ہے تعاون بھی کرتا ہے یا بھیجتے ہیں لوگ، ایسے بات تو مساعدہ ہی پہ تعاون ہی پہ ٹکے ہوئے ہیں، تو وہ سب کچھ جو ہے اسرائیل کے راستے سے جاتا ہے. وہ جب تک مہر نہیں لگائے گا وہاں پہنچے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، عالمی پیمانے پر جو ہے عالمی طور پر ہے اس طرح سے معاہدے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہیں اسی شہر کے بالکل وسط میں بیچ میں، جی ہاں غزہ کے بالکل بیچ میں دیر البلح نامی وہیں پر ان لوگوں کا سینٹر ہے حماسیوں پر کا. ان کے پاس یہ سارے جو ہے یہ ساری چیزیں کہاں سے جاتی ہیں بھائی؟ ایران مدد کرتا ہے کھل کر کے، وہ لوگ کہتے ہیں. قطر جو ان کی مدد کرتا ہے کھل کے، وہ لوگ کہتے ہیں. ان لوگوں نے اعتراف بھی کیا ہے. یہ لوگ کیسے مدد کرتے ہیں؟ چاہے وہ پیسے کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسلحوں کا معاملہ ہو چھوٹے بڑے، چاہے وہ ان کی جو ہے گاڑیوں کا مسئلہ ہو یا جو بھی مسئلہ ہو، یہ سب کہاں سے جاتا ہے؟ یہ سب ٹوٹل اسرائیل کے راستے سے جاتا ہے. بھائی فلسطین ابھی کوئی ملک وغیرہ نہیں ہے، وہ پورا فلسطین جو ہے اسرائیل کے قبضے میں ہے. اسی لیے مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں. بیت المقدس وغیرہ سب ان کے کنٹرول میں ہے. دنیا کے کہنے پر ان کو ایک عبوری اتھارٹی دیا گیا ہے، فلسطین اس پر راضی ہے کہ یہ لوگ اپنے کچھ علاقوں میں اپنا جو ہے انتظامی امور چلائیں. اس میں زیادہ سے زیادہ ان کو اتھارٹی ہے پولیس محکمہ کی حد تک. جی ہاں، پولیس محکمہ سے آگے ہٹ کر کے پیراملٹری سیکورٹی فورس وغیرہ تک ان کو اختیار نہیں ہے. کہ پیراملٹری کا مطلب یعنی اگر شہر میں کچھ جو ہے فساد ہو جائے بڑے پیمانے پہ تو تھانے والے اتنا کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ جو ہے سیکورٹی فورس الگ سے ہوتی ہے، وہ لوگ آ کر کے سنبھالے معاملے. تو یہ اس کو جو ہے سنبھالنے کے لیے وہاں پر پولیس فوج رہتی ہے ہر جگہ، سیکورٹی وہاں کی رہتی ہے. اسرائیل نے پورا لگا رکھا اپنا ہر جگہ، چاہے غزہ ہو یا ادھر جو ہے مغربی علاقہ ہو جہاں پر محمود عباس کی حکومت ہے. ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ لوگ ملیں گے، بالکل جیسے کشمیر کی طرح سے. وہاں جائے کوئی دیکھے کیسے وہاں کا معاملہ ہے. ہر جگہ آپ کو جو سیکورٹی فورس نظر آئے گی کشمیر کے اندر. تو ایسے وہاں کی بھی حالت ہے. وہاں لوگوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہیں سے کچھ لوگ اگر دعویٰ کریں گے جو ہے ہم حملہ کر رہے ہیں اسرائیل پہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل صاف ہے. ان کو باقاعدہ وہاں پر غزہ کے اندر باقاعدہ کھڑا کیا گیا ہے تاکہ فلسطینیوں کے اندر یہ جو اختلاف اس کی خلیج اور مضبوط ہو اور بڑھے، اور تاکہ اسرائیل کو باقاعدہ موقع ملے وہاں سے حملہ کرنے کا اور لڑائی جاری رکھنے کا، مار پیٹ کا، قتل و خونریزی کا. ان کے یہاں تو جان و مال کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں، اور وہ اپنے علاوہ دوسروں کو جانور سمجھتے ہیں. جی ہاں، ان کو طاقت مل جائے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب ان کی اگر حمایت ان کو حاصل نہ ہو، ان کا تحفظ ان کو حاصل نہ ہو، تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دم بالکل واضح ہے. وہاں پہ آپ فلسطینیوں کا ریکارڈ دیکھیں ان کے. میں تو ایک کتاب جو ہے باقاعدہ وہیں کے ہے ایک عالم، ان کی کتاب کا نام جو ہے حقیقت الجہاد فی فلسطین و موقف المسلم منہ، یعنی جہاد فلسطین کی حقیقت، سعد ابن فتح ابن سعید الزعفری حفظہ اللہ. یہ جو ہے وہاں سے مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھائی کی ہے، اور یہ خود وہی غزہ کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں. اور زعتر نام ایک جگہ ہے، وہ وہاں پہ جا کر کے انہوں نے اپنا دعوت و تبلیغ کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی کتاب لکھی ہے، 200-250 صفحے کی کتاب ہے. اور اس میں جو ہے ان لوگوں کی حقیقت بتلائی ہے کہ یہاں جو جہاد کے نام پہ جو فلسطین کے اندر جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں اور
پورا جو ہے اکھاڑا بنا دیا گیا ہے. یہاں کوئی جو ہے لوگوں کو سیاسی شعور نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ملحد باقاعدہ ملحدوں کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی جہاد کے نام پہ لڑتے ہیں، آزادی کے نام پہ. جی ہاں، صرف جو ہے کوئی جو ہے روس سے حمایت لے کر کے روسیوں سے چندے جمع کر رہا ہے، کوئی یورپین ممالک سے چندے جمع کر رہا ہے، کوئی عرب ممالک سے چندے جمع کر رہا ہے، کوئی کسی ملک سے اپنا جو ہے حمایتی بنا رکھا ہے. تو وہاں جو اس طرح کے کھیل ہو رہے ہیں. اور یہ جو تنظیم ہے چونکہ اس کا سپورٹ باقاعدہ اسرائیل کے ذریعے سے ہو رہا ہے تاکہ باقاعدہ یہ فلسطین جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو کر کے اور مسلمانوں کے وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے تباہی کا باعث بنا رہے، اور ان کا جو ایک خواب ہے اور ان کی جو ایک لڑائی کے بعد اب وہ چاہتے ہیں کہ امن شانتی کے ساتھ رہے اور ان کا ایک ملک باقاعدہ وجود میں آئے. اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ہر موقع پر ساتھ دیا، مدد کی، ان کے لیے لڑائی کی، اور سیاسی سفارتی طور پر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک الگ ملک بنا کر کے باقاعدہ رہے. اس کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے. تو چونکہ اب وہ لوگ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، وقت بہت گزر گیا، اب وہ تو پورے اس پہ قابض ہیں. اب وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس طرح سے ہو، اس طرح سے تم کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان کو بہت ساری چیزوں سے تنازل اختیار کرنا پڑے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے چونکہ یہ فتنہ فساد جاری رہے، یہ سب وہاں کے لوگ اسرائیل اور اپنے ایجنٹوں کو اس طرح سے لے کر کے وہ کرتا ہے. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سلفی جو ہے اس پر بولتے نہیں ہیں، سلفی علماء جو ہے کہتے ہیں یہ سب اس پر بولنا، اب یہ دیکھو ان کو حماسیوں کے خلاف بول رہے ہیں، ایسا ویسا. بھائی ایسا جو ہے یہ حماقت اور جہالت کی بات ہے. اور ایسی باتیں جو لوگ کہتے ہیں یہ سلفیوں سے حقد و حضرت پر مبنی باتیں ہیں. دینی شاعر بالخصوص جہاد وغیرہ کے بارے میں سلفیوں سے زیادہ آخر سمجھتا کون ہے؟ دین جو ہے یہ جذبات اور بے وصولی کا نام نہیں ہے. شرعی جہاد کی کچھ ضابطے ہیں، اصول ہیں. یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے فلسطینی جو ہیں، انہوں نے اس کے اندر سب واضح کیا ہے، پوری بات انہوں نے اس کے اندر لکھی ہے. اس پر میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے بات سامنے لاؤں گا. یہ کسی دوسرے نے نہیں، وہیں کے لوگوں نے لکھی ہے. بھائی جہاد کا مطلب یہ تھوڑی کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، کٹوا لینا، مروا لینا، اس کا نام ہے. بھائی مکہ کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو بچایا، اپنی جمعیت کو بچایا. مسلمانوں کی حفاظت اس میں سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے. بھائی جہاد کے اندر اسلام کی سربلندی اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر مسلمانوں کی حفاظت، یہ سب سے پہلی جان کی حفاظت، یہ سب سے ضروری چیز ہے. تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ دیکھیں خندق کیوں کھودے بھائی مدینہ کے اندر؟ وجہ کیا تھی؟ وہاں کی عوام کو حفاظت کرنا اور اپنا جو ہے سرحد پہ جا کر کے لڑنا. یہ تو ہوا ان کا دفاع کرنا کہ وہ لوگ کیسے ہیں، آ رہے ہیں تو ان سے باقاعدہ لڑائی کرنا، اور عوام کو، پبلک کو، خاص طور سے بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قلعوں میں محفوظ جمع کرنا، مدینہ کے قلعوں میں محفوظ کر دینا، ہاں، تاکہ وہاں تک دشمن پہنچ نہ پائے، اور اپنا سامنے جا کر کے لڑائی کرنا. یہ کیا نام ہے، جنگ خندق کا واقعہ. احد میں جب حملہ کیا دشمنوں نے، احد کے 3 ہجری میں آپ پڑھیں تو جو ہے باہر جا کر کے، تاکہ شہر میں نوجوان جو ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں مارے جائیں گے، باہر جا کر کے لڑائی کی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں دیکھا کہ بڑی فوج ہے، پھنس گئی، اپنے جو بہت سارے لوگ کمانڈر مارے گئے، کیسی حکمت سے بجا کر کے آ گئے آپ پورے کل محفوظ لے کر. اصل جان محفوظ رکھنا ہے، سلامت رکھنا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے اب ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، یہ لوگ کہیں سے معمولی میزائل جو ہے پھینک دی وہیں سے، دیر البلا سے، جہاں بیچ میں لوگ رہتے ہیں، اسرائیل کو پتہ ہے باقاعدہ کہ یہ لوگ رہتے ہیں، اور انہی کی گاڑیوں میں دندناتے پھرتے ہیں، وہی رہتے ہیں، اور یہ لوگ باقاعدہ اپنے اسلحوں کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، نمائش بھی کرتے ہیں اسی علاقے میں. لیکن وہ علاقہ آج بھی سیف ہے، محفوظ ہے، یہ آپ یاد رکھیں.
وہاں پر ان لوگوں نے حملہ آج بھی نہیں کیا ہے. کیوں نہیں بھی وہ حملہ کر رہے ہو جبکہ تم کو معلوم ہے کہ یہی سے ہیں؟ دوسرے علاقوں میں پورا جو ہے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس علاقے پر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہو جبکہ وہی مقصود ہے؟ وہاں پر اور کوئی عوام، نہتی عوام، معصوم، وہ لوگ کوئی نہیں مزاحمت کر رہا. جہاد جہاد جو لوگ چلا رہے وہاں پر کوئی جہاد ہے ہی نہیں. وہیں سے ایک جگہ سے وہ لوگ کہیں پھینک دیے، ایک پھینک دیے، اسی کا بہانہ بنا کر کے ارے ابھی تو وہ لوگ زندہ ہیں، ابھی وہ لوگ وہاں سے جو ہے ابھی غزہ والوں کا نام لیا جاتا ہے، پھر وہ لوگ اپنا جہاں چاہتے ہیں جہاں حملہ کرتے ہیں اس کو بہانہ بنا کر کے. بھائی وہ لوگ فضائی حملہ کرتے ہیں، ایک میزائل سے ایک بڑی بلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے، ایک ہی میزائل سے پوری بلڈنگ تہس نہس ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنا مرتے ہیں، کتنا زخمی ہوتے ہیں، کتنا باقی بچتے ہیں. ایک میزائل سے پوری بلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے، تباہ ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے باقاعدہ. لیکن جب یہ لوگ اس کا حماسیوں کا جب میزائل دکھایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں کے اندر فرق آپ دیکھیے. وہی الجزیرہ دونوں دکھاتا ہے. وہ لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو آپ دکھائیں گے اوپر فضا میں دکھائیں گے، آسمان دکھائی دیتا ہے، آسمان میں یہ جا رہا ہے، آسمان میں جا رہا ہے، وہی صرف دکھاتے ہیں. ہاں آسمان میں جیسے کا نام ہے چھری پھینکتے ہیں یہ ہولی کے موقع پر، تو اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے. آسمان میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ چھوڑا ہے، حملہ کیا ہے، جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں گر رہا ہے، وہ سب بعد میں وقت پتہ چلتا ہے، کچھ نہیں. اور اسرائیل جب حملہ کرتا ہے تو کیا دکھاتے ہیں؟ وہی لوگ دکھاتے ہیں باقاعدہ. ایسا لگتا ہے کہ ویڈیو باقاعدہ بنا رہے ہیں، ابھی پتہ ان کو یہیں پر حملہ ہوگا، اسی بلڈنگ پہ حملہ ہوگا، اس بلڈنگ پہ حملہ ہوگا. بلڈنگ پہ دکھاتے ہیں، پھر پوری بلڈنگ تہس نہس ہو گئی، برباد ہو گئی. ایک طرف دکھاتے ہیں کہ بلڈنگ تباہ ہو رہی ہے، دوسری طرف جو آسمانی دکھا رہے ہیں، آسمانی کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں. بھائی دونوں میں کیا حیثیت ہے، کیا انتر ہے، اور ان کو کیوں بچا کر کے رکھا گیا ہے؟ یہ سب سوچ رہی. اور کہتے ہیں کہ جو ہے کچھ سیلفیوں کو پتہ نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں. کیا کرے بھائی؟ یہاں سے تم بیٹھ کے کیا کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے یہ جو حماقت کیا ہے بھائی کس بنیاد پر کیا؟ اور وہاں غزہ میں کیوں کیا؟ ان کو بڑا شوق تھا تو جاتے ہیں وہاں پہ، وہاں کی سیکورٹی فورس سے لڑتے، بیت المقدس میں مسجد اقصی کو آزاد کراتے. کون سی آزادی بھائی؟ وہ تو ایسے محفوظ لوگ تھے غزہ والے، وہاں نہتی جو ہے عوام ہے، اس کے علاوہ ہے کون وہاں پہ؟ وہ لوگ تو ہمیشہ چاہتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ تم لوگ یہ جگہ چھوڑ دو، دوسری جگہ جاؤ، نہیں تو بعد میں کوئی بھروسہ نہیں ہے. جی ہاں، پھر سب لوگوں کو بھاگ کے جانا پڑتا ہے. وہاں کون لڑائی کر رہا ہے؟ کوئی لڑائی وڑائی کر رہا ہے. یہ صرف اندر سے سرنگوں سے پھینکا جاتا ہے. جی ہاں، سرنگوں سے باقاعدہ یہ لوگ پھینکتے ہیں، پھر اسی کا بہانہ بنا کر کے وہ لوگ جہاں چاہتے ہیں ٹارگٹ پہلے سے بنائے رہتے ہیں، وہیں پر اس کو حملہ کرتے ہیں میزائل سے. سامنے کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے. جو رہتا ہے سب صاف ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جس کو یہ لوگ جہاد کہہ رہے ہیں، جہاد میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ عوام کو تحفظ دینا مقصد ہوتا ہے، اور سامنے جو ہے دشمن سے لڑنا مقصد ہوتا ہے. لیکن ان کا کیا ہے؟ یہ لوگ تو اپنا جو ہے پھینک کر کے اندر چلے گئے. اسرائیل جانے بھی نہ جانے اسے کوئی پتہ نہیں. اور حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ عوام پہ ہو رہا ہے. یعنی یہ لوگ گویا کہ صاف ہے کہ یہ لوگ عوام کو، یہ لوگ جو ہے پوری کھلی چھوٹ دے رہے ہیں، گویا یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہم کو مارو، ہماری قوم کو مارو، ہمارے مسلمانوں کو مارو. ایک طرف سے ایک دم صاف بھائی چند لوگوں کو گرفتار کر کے سرنگ میں لے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جیسے کیا نام ہے ڈاکوؤں کی یا جو پھروتی لینے والوں کی جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کہیں سے گئے اچک لیے چند لوگوں کو، یرغمال بنا لیے، اور اس کے بعد جو ہے فون کر کے پیسہ مانگ رہے ہیں. لیکن اب اس کو معلوم ہے، مثال کے طور پر دشمن کو معلوم ہے کہ جو ہے یہ فلاں جگہ ہو سکتے ہیں. اب وہاں پہ ان لوگوں کو مار رہے ہیں کہ جب تک تم دو گے نہیں ہمارے آدمیوں کو، جب تک ہم مارتے رہیں گے لوگوں کو. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. ہاں اب جان دینا پڑے گا آزادی کے لیے. کون سی آزادی کے لیے بھائی؟ اس سے بہتر تو پہلے سے لوگ تھے. اس سے بہتر اور کون سی آزادی بھائی؟ آزاد کر دو مسجد اقصی تو کہاں پہ ہے؟ اس کے لیے تم کام کرو. آج تک اس کے لیے کچھ کیا تم لوگوں نے؟ بھائی اس کی نگرانی کسی کے ہاتھ میں ہے؟ اقوام متحدہ کے ہاتھ میں. اس کی ذمہ داری اور پوری جو ہے اردن کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو جو ہے کنٹرول کر رہا سیکورٹی جو اسرائیل کے ہاتھ میں. تم لوگ کیا کر رہے ہو وہاں پہ سوائے فتنہ اور فساد کے؟
कौन सी आज़ादी? कोई 1 इंच जो है 60-70 साल से कोई 1 इंच कहीं पर कुछ आज़ाद करा लिया? सिवाय ये कि मुसलमानों को मरवाने और कटवाने के अलावा कुछ किया? गजा को मजीद तबाह करके वहां पे भी कंट्रोल वो कर लेगा। ये लोग कहते हैं कि सल्फियों को कुछ पता नहीं। सल्फी जो जानते हैं दीन के बारे में उतना और कोई नहीं जानता है। वहां के फिलिस्तीन के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों ने हर तरह से आजमाया है। शुरू में जो ये मामला हुआ था, तुम कह रहे हो कि हम नहीं मानेंगे, उन लोगों ने ये सब देख लिया। उन्होंने माना था? बिल्कुल नहीं माना था। जो फिलिस्तीनी हैं या उनके पास पड़ोस में जो अरब ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, किसी ने नहीं माना था। 48 में बाकायदा जब ऐलान हुआ कि जो है ये फिलिस्तीन जो है के अलावा एक और मुल्क बनेगा और तकसीम हो गया, और क्या था 45 और 55 का आंकड़ा था, तो इस वजह से किसी ने नहीं माना और सब ने बाकायदा लड़ाई की। लड़ने में कौन गया था? वहां पे फौज गई थी। फौज गई थी लड़ाई करने के लिए बाकायदा, लेकिन चूंकि उसके पास बड़ी जो है ताकत थी, फ्रांस और बरतानिया, अमेरिका वगैरह ने उसका साथ दिया, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो लोग शिकस्त खा गए। उसके अलावा भी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है, 56 में लड़ी है, 67 में लड़ी है, और भी उसके अलावा 72 वगैरह में मिस्र की तरफ से। तो उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन कई लड़ाइयां लड़ी हैं, और उन लोगों ने देख लिया कि लड़ाई से मसला हल नहीं होगा, बल्कि उसका अब एक ही हल है, सियासी और सफारती। उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उनका मामला है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहां से बाहर से जो दूसरे दूर दूर के ममालिक हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा माली ताउन और उसके बाद जो है दुआओं के जरिए से उनकी मदद कर सकते हैं, बस। और क्या कर सकते हो भाई? जितना भी तुम चीख लो, चिल्ला लो, सिर्फ बहुत से लोग तो सिर्फ नाम कमाने के लिए, और मीडिया का दौर है, नाम कराने के लिए ऐसी सी बातें बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है आज़ाद करा लेंगे अभी जा करके, पहुंच करके। भाई वहाँ फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं। आज दुनिया जो है फ़ज़ाई तौर पर जो मजबूत होती है, जो मुल्क मजबूत होता है, वही जंग जीतता है। फ़ज़ा से वो लोग हमला करते हैं, कौन उसको संभालता है? तुम्हारे पास क्या है, यहाँ से जाओगे? कुछ लोग कहते हैं हम जाएंगे वहाँ पे, कम से कम जो है लड़के सही हो। अरे किससे तुम वहाँ लड़ोगे भाई? कौन है तुम्हारे? तुम जाओगे, कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या लड़ोगे, कहाँ? किसी न कहीं जमीन पे जाओगे ना। जमीन पे कौन लड़ाई हो रही है? कोई नहीं लड़ रहा है वहाँ पे। वो लोग तो मिसाइल मारते हैं, तुम कौन सा मिसाइल लेके जाओगे वहाँ पे? तो ऐसी ऐसी हिमाकत वाली बात लोग करते हैं। भाई वहाँ पास पड़ोस में फिलिस्तीनियों ने और पास पड़ोस के ममालिक ने लड़ करके देख लिया, कई बार लड़ाई की है, ऐसा नहीं है। और भी दूसरे ममालिक ने साथ दिया था। तो जब फायदा नहीं है उसका, तो मकसद क्या है? बेमकसद कोई काम करना कोई अच्छी बात है कि और लोगों को तबाह किया जाए? और उस वक्त जो अरबों ने लड़ाई की इसराइल से, वो फौजियों में लड़ाई होती थी सिर्फ, बस अवाम नहीं मारी जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? एक तरफा जो है अवाम मारी जा रही है, अवाम को मारा जा रहा है, वही बहाना बना करके इन लोगों का। भाई जब तुम्हारे पास औकात नहीं है तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है या ऐसा कोई है शरई मसला की जो है तुम जो है दुश्मन को छेड़ करके जो है लोगों को मरवाओ, और फिर उसके बाद जा करके जो है ईरान में बोलो कि हम लोग जो है कामयाब हो गए, आप ही की कृपा से, आप ही के रहमो करम से, फजलो करम से हम लोग कामयाब हो गए। कौन सी कामयाबी तुम हो गए भाई? मतलब एकदम पूरा खुला मीडिया के जरिए से खुल करके सब कुछ वाजे है, पूरी इनकी तारीख है। इन्होंने तबाही के सिवा जो है फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं दिया, और जिन्होंने शुरू से लेकर के आज तक हर तरह से मदद की है, उन्हीं के खिलाफ जो बकवास कर रहे हैं। भाई उनके लिए लड़ाई लड़ी, जानो माल से कुर्बानियां पेश की, उसके अलावा हर तरह की हर सतह पर उन्होंने मदद की। पूरा जो है पूरा फिलिस्तीन जो है मदद पर कायम है। वहाँ की जो हुकूमत चलती है, हुकूमत के खर्चे भी बाहर से जाते हैं। वहाँ की जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी, वहाँ के स्कूल, वहाँ के शिफा खाने,
ہر چیز وہاں پہ جو یونیورسٹیاں وغیرہ جو کچھ چلتی ہیں وہ باہر کی امداد پہ چلتی ہیں. اس کے علاوہ باہر ممالک میں فلسطین کے جو سفارت خانے ہیں وہ سب بھی امداد پہ چلتے ہیں. وہاں کے لوگوں کی تنخواہیں بھی باہر ممالک سے جاتے ہیں. کون دیتا ہے؟ سب عرب دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ سب عربوں کا اس میں حصہ ہے. وہی لوگ چلاتے ہیں پورا, وہی لوگ دیکھتے ہیں. اور وہاں اشیاء خوردنی ساری چیزیں جو وہاں غذائی چیزیں جاتی ہیں, دوائیاں جاتی ہیں, سب کون دیتا ہے؟ وہی لوگ دیتے ہیں. چاہے وہ کیمپوں میں رہنے والے مہاجرین ہوں یا پھر وہاں مغربی پٹی میں یا غزہ میں رہنے والے فلسطینی عوام ہوں, سب انہی لوگوں کے, ان کے گھر وغیرہ پورا بستیاں بنا کر کے کون دیتا ہے؟ وہی لوگ دیتے ہیں. کون مدد کرتا ہے؟ جو چیختے چلاتے ہو, کرتے کچھ نہیں ہو, ان کے لیے صرف تباہی کا باعث بنتے ہو. بس کچھ کر کیا سکتے؟ بھائی تم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو, تم مالی مدد بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ان کے لیے دعا کرو. دعا تو کر سکتے ہو. اور جو ظالمین جو مسلط ہیں اندر اور باہر سے, کم سے کم ان پر بد دعا کر سکتے ہو, ان کی تباہی کی دعا کر سکتے ہو. اور جو وہاں مظلوم جو فلسطین ہے ان کے حق میں دعا کر دو. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہو. اس کے علاوہ باقی صرف اور صرف ناٹک ہے. بس ناٹک کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ جہاد جو لوگ چلاتے ہیں یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. اور بھائی پڑوسی ممالک میں تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ناٹک اور ڈرامے بازی کر رہے ہیں. حالانکہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, نہ کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ. ایک سے احمق وہاں پڑے ہوئے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے. اس خاص پس منظر میں کہہ رہا ہوں, ایک سے جو ہے احمقانہ حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں. اور عجیب لوگ, جو نہیں معمولی لوگ. تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. اس میں جو ہے یہ سب سوچی, یہ 7 اکتوبر یہ سوچی سمجھی پلان ہے باقاعدہ. میں اس پر ایک مقالہ, بڑا ایک مضمون تحریر کرنے والا ہوں 7 اکتوبر کے تعلق سے, کہ کیسی جو ہے سوچی سمجھی پلان ہے. یہ پوری نسل کشی کا پلان ہے. اور اس میں باقاعدہ ایران اور اسرائیل نے ان لوگوں کا, حماسیوں کا کیسے استعمال کیا ہے, اور کیسے جو ہے اس کے بارے میں بہت پہلے سے یہ پلاننگ تھی غزہ کے بارے میں, کہ اس کو کیسے جو ہے لوگوں کو صاف کرایا جائے یہاں سے ہٹا کر کے, اور یہاں الگ کچھ بنایا جائے, اور یہ مکمل جو اسرائیل کے جو ہے کنٹرول میں دیا جائے. اس میں امریکہ پورا پلان اپنا رکھتا ہے, اسرائیل کے کنٹرول میں دینا چاہتا ہے. اور اب ایران سے جو پورا کیسے جو ہے مدد سے لی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بتائیں جو ہے لوگ پوری جو ہے کیسا جو ہے گالی بددعا جس کو دینا چاہیے اس سے زیادہ جو ہے کیا عربوں کو دے رہے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں. آپ جتنے لوگ مظاہرہ کریں گے آپ دیکھیں گے کس کو گالی دے رہے ہیں, عربوں کو گالی دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ جن لوگوں نے سب کچھ کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنا مقصد ہے. اس کے پیچھے سے بہت سارے مقاصد ہیں لوگوں کے. ہاں, لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جذباتی, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ان کو دکھا دیا گیا, میڈیا میں بتا دیا گیا, ٹرینڈ جھوٹی خبریں, جھوٹے پروپیگنڈے پھیلا دیے جاتے ہیں. اسی کو لے کے لوگ اڑ جاتے ہیں. حقیقت کیا ہے, وہاں کی زمینی حقیقت کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کو. انشاءاللہ جو ہے اس پر سلسلہ ایک جاری رہے گا اور بات بھی آگے بڑھے گی. آج یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.